بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول ستارہ شام جس کی رائٹر ہے آمنہ ریاض، اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں 10ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں، دراصل میں نے ایک جگہ انویسٹمنٹ کی ہے، بلکہ انویسٹمنٹ بھی کیا، یوں سمجھو برابر کی پارٹنرشپ کی بنیاد پر کاروبار شروع کیا۔ دبئی میں ایک آئرن فیکٹری پر پیسہ لگایا۔ اب اس کاروبار میں میرے اور توقیر کے علاوہ ایک تیسرا حصہ دار بھی ہے جو توقیر کا دوست ہے۔ یہ خواتین جو ہماری انیکسی میں ٹھہری ہیں اسی بندے کی بہن اور بھانجی ہیں۔ اب پارٹنرشپ کی ہے تو اچھے مراسم بھی تو بنانا پڑیں گے، دانیال حسن انہیں بتاتے چلے گئے۔ ثروت خاموشی سے سنتی رہی۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ جو ایک سرد موری کی فضا قائم رہتی تھی، اس نے کبھی بھی کوئی بات تفصیل سے کرنے ہی نہ دی تھی، حتیٰ کہ انیکسی میں آئے لوگوں کے لیے بھی بس اتنی تاکید کی گئی تھی کہ ان کا خیال رکھنا انہیں کوئی دقت نہ ہو۔ تو بھائی میں آئرن فیکٹری، ثروت نے کچھ تعجب کچھ بے یقینی سے دہرایا۔ اس کے لیے تو بہت سرمایہ چاہیے ہوگا دانیال، ثروت نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے دیپال پور والی زمین بیچ دی، دانیال حسن نے بالوں میں برش چلاتے ہوئے بے حد سرسری انداز میں بتایا، مگر ثروت کو دھچکا لگا تھا۔ کیوں بیچ دی زمینیں؟ ان سے تو آپ کو اتنا لگاؤ تھا، پھر پائی پائی جوڑ کر خریدی تھی وہ اراضی۔ میں نے بزنس لون کے لیے اپلائی کیا تھا، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر لون ریجیکٹ ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ زمین کون سا فائدہ پہنچا رہی ہے، بیکار ہی پڑی ہوئی تھی، پھر قیمت بھی اچھی لگ رہی تھی موٹر وے کے قریب ہونے کی وجہ سے، تو بس بیچ دی۔ پھر بھی توقیر، آپ کو کسی انجان شخص پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زمین بیکار بھی پڑی رہتی تو وقت گزرنے کے ساتھ اس کی قیمت میں اضافہ ہی ہونا تھا۔ سیانے کہتے ہیں سونا اور زمین۔ بیگم صاحبہ، مجھے سیانوں کی ساری باتیں یاد ہیں، دانیال حسن نے پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ لیکن اگر ترقی کرنا ہے تو رسک لینا ہی پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس شخص کی گارنٹی توقیر دے رہا ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ بس اب دعا کرو یہ جو نیا کام شروع کیا ہے خدا اس میں ترقی دے۔ آمین۔ پھر دانیال حسن رات کے ڈنر سے متعلق کچھ ہدایات دے کر چلے گئے۔ ثروت چیک بک بھول کر نئے تفکرات میں گر گئے۔ انہوں نے تو سوچا تھا 2-3 مہینے کے قیام کے بعد بالآخر سمینہ واپس چلی جائے گی، اور جو خدشات بار بار ان کے دل میں سر اٹھا رہے ہیں، اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ لیکن اگر واقعی دانیال حسن سمینہ کے بھائی کے ساتھ پارٹنرشپ کر چکے ہیں اور اس خاندان کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب خدشات کی ننگی تلوار کے نیچے ہمہ وقت کھڑے رہنا، جس کے متعلق آپ کو پتہ ہو کسی بھی وقت آپ پر گر سکتی ہے۔ اچھا مالک، تو جو کرے گا بہتر کرے گا۔ جب وہ سوچ سوچ کر تھک گئی تو سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے خود پرسکون ہو گئی۔ سیمینار ہال کے اسپیکر سے آواز ایک توازن سے سماعت تک پہنچ رہی تھی۔ دنیائے فکر و نظر میں چونکہ صبر کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، اس لیے اس کا مطالعہ کسی بھی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ہندوؤں کے کرم کی صورت میں، آگسٹائن کے پیدائشی گناہ کے تصور میں، ایرانیوں کے زروان میں، یونانیوں کی ماورا روایکین کے مقرر، اور شوپن ہار کے اندھے ارادے کی صورت میں بھی انسانی فطرت ناقابل تغیر ہے۔ یہ خیال فرائیڈ نے پیش کیا تھا، اور وہ قوت ارادے کی فعالیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے بیان کی تائید میں وہ کہتا ہے کہ ایک شخص کسی دوراہے پر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں ان 2 راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اس کا رخ کر سکتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، کیونکہ ان میں سے جو بھی راستہ وہ منتخب کرے گا وہ لازماً کسی نہ کسی لاشعوری تقاضے کے متحد کرے گا جس کا ممکن ہے اسے علم بھی نہ ہو۔ اس قسم کے موقع پر انسان سمجھتا ہے کہ میں قوت ارادی سے کام لے رہا ہوں۔ فرائیڈ کے خیال میں یہ اس کی بھول ہے۔ اس کی قوت ارادی لاشعوری کے احکام کی تعمیل کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ڈوگل کے خیال میں انسانی فطرت چند جبلتوں کا مجموعہ ہے، اس لحاظ سے انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں ہے۔ وہ اور فرائیڈ انسان میں عقل و شعور کا وجود تسلیم کرتے ہیں، لیکن پچھلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھی ماوا نے 4تھی مرتبہ منہ کھول کر جمائی لینے کی خواہش کو بامشکل دل میں دبایا، اور فلمی مناظر جیسے سنجیدہ ماحول میں اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی پورا کھول کر پورے دھیان سے اس شخص کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی جس سے اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے، اور فرائیڈ، ایڈلر، کامیو، شوئسٹے دہراتے بلا مبالغہ 36 منٹ گزر چکے تھے، اور خدا گواہ ہے کہ ایک بھی لفظ اس کی سمجھ میں آیا ہو۔ ایک تو اس قدر بورنگ گفتگو، پھر نفسیات کی ایسی اصطلاحات، اور پھر اردو میں ان کا بیان۔
نیند کا غلبہ طاری ہونے سے پہلے بھی وہ منہ اور آنکھیں کھول کر بے وقوفوں کی طرح ان افراد کے چہرے دیکھتی رہی جن کے منہ سے یہ سب باتیں نکل رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس وہ پرنٹڈ صفحات بھی موجود تھے جن پر سیمینار کے موضوع کو ترتیب وار بیان کیا گیا تھا۔ مگر دراصل غلطی اس کی نہیں تھی، کسی کی بھی نہیں تھی۔ نفسیات اس کا مضمون تھا، نہ اسے انسانی نفسیات جانچنے پرکھنے کا شوق۔ وہ تو دیر سے پہنچنے پر سلطانہ آنٹی اسے داخلے کا پاس اور یہ پرنٹڈ میٹیریل تھما کر اسے یہاں بٹھا گئی تھی، اور جاتے جاتے بعجلت ملتے ہیں بریک کے بعد جیسا جملہ بھی بول گئی تھی۔ وہ بیچاری ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھی، مہمانداری سے زیادہ ضروری اسٹیج کے بالکل سامنے والی کرسیوں پر ان کی موجودگی تھی، سو وہ چلی گئی اور یہ یہاں بیٹھی ان خوش خیالات کو سننے کی کوشش کر رہی تھی جن سے اسے رتی بھر بھی دلچسپی نہ تھی۔ رضوان ماما اسے چھوڑ کر ڈرائیور کے ساتھ اپنی منزل کو چلے گئے۔ اب انہوں نے اس کی ایک کال پر اسے لینے آنا تھا۔ منہ نیچا کر کے اس نے ایک چھوٹی سی جمائی لے ہی لی، پھر ذرا چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ کامیو نے اپنی کتاب میں ایک یونانی شخص صرف اس کا ذکر کیا ہے جو ماما نے کرسی پر ذرا سا اوپر اٹھ کر سلطانہ آنٹی کو تلاش کرنا چاہا۔ اگلی نشست پر ان کا گول جوڑے والا سر واضح طور پر پہچانا جا رہا تھا، جبکہ داہنی دیوار میں نصب کھڑکی سے سرمئی بادلوں کے ٹکڑے بھی جھانک رہے تھے۔ اوئے تنوا، دیکھو بادل، مانو نہ مانو آج بارش ہوگی۔ ماما نے پچھلی نشست سے ایک دبی ہوئی لیکن پرجوش آواز سنی، اور اگر نہ ہوئی تو ایک دوسری آواز سنائی دی، تو ہم نمرا کا نام بدل کر جھوٹی حسینہ رکھ دیں گے۔ نمرا کا نام کیوں بدلے؟ تمہارا کیوں نہیں؟ کیونکہ عظیم لوگوں کے نام نہیں بدلے جاتے، شاہانہ انداز میں جواب دیا گیا۔ ماوا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اسے ان آوازوں میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگائے اور ان کی آوازوں کی طرف سماعت لگا کر بیٹھ گئی۔ لیکن تم نے عظیم کام کیا کیا ہے؟ نمرا جیسی سہیلی کی باتیں مان کر حق دوستی نبھانے کے لیے پچھلے 1.5 گھنٹے سے بیٹھی اسکالرز کی بدمزہ باتیں سن رہی ہوں۔ اس سے عظیم کام کیا ہوگا؟ اچھا عبیر، میں نے سنا اس فورم پر گفتگو کرنے کے لیے پورے ملک سے بڑے بڑے اسکالرز کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ ہاں تو بڑے تو لگ بھی رہے ہیں، تم خود بتاؤ ان میں سے کوئی ایک بھی تمہیں 60 سے کم کا لگ رہا ہے؟ وہ دونوں کی کر کے ہنسنے لگی۔ ویسے یہ نمرا بیبی ہمیں پھنسا کر خود کہاں غائب ہوئی ہے؟ اسے عروش نے بلوایا تھا، اسی کے حضور حاضری دینے گئی ہے۔ مجھے عروش اچھی نہیں لگتی عبیر، میں نہیں چاہتی کہ نمرا اس سے دوستی رکھے۔ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کیا کہ نمرا اس سے دوستی چھوڑ دے؟ عروش تمہیں پسند نہیں، نمرا کو تو ہے۔ میرے یا تمہارے کہنے پر وہ دوستی کیوں چھوڑے گی؟ ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ ویسے بھی تنوا، عروش تمہیں کیا کہتی ہے جو تمہیں بری لگتی ہے؟ دوستی کرنا چاہتی ہے نا تم سے تو کر لو۔ کہتی تو کچھ نہیں، بس مجھے اس کی آنکھیں بہت بری لگتی ہیں۔ لو اور سنو، پورا کالج اس کی آنکھوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ غلط، بالکل غلط۔ پورا کالج اس کی آنکھوں کی تعریفیں نہیں کرتا۔ جو لڑکیاں عروش کی ٹام بوائے لک سے متاثر رہتی ہیں صرف وہ اس کی آنکھوں کی تعریف کرتی ہیں۔ اچھا، شاید میں نے غور نہ کیا ہو، اس عبیر نامی لڑکی نے کہا۔ ماوا کی گود میں رکھے صفحات پھسل کر نیچے جا گرے۔ اس نے جھک کر اٹھایا اور سیدھی ہو بیٹھی۔ اسٹیج پر اب کسی اگلے محترم کو بلانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میری تعریف کرنا بند کرو عبیر، مجھے پتہ ہے میں کتنی خوبصورت ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم کتنی بڑی جھوٹی ہو۔ یہ تنوا کی آواز تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ پچھلی بار جھوٹ کیوں بولا تھا؟ ہی تم بھولی نہیں اب تک؟ کبھی نہیں بھولوں گی۔ میری بیسٹ فرینڈز نے اتنے بہترین طریقے سے مجھے بیوقوف بنایا کہ میں بھول ہی نہیں سکتی۔ یار چھوٹا سا مذاق تھا وہ، اب تم بھول بھی چکو، اور کم سے کم میں اب جھوٹ نہیں بول رہی۔ تم سچ مچ مجھے بہت پیاری ہو۔ کوئی بھی میری بات کی تائید کرے گا؟ یہ جو ہمارے سامنے والی چیئر پر لڑکی بیٹھی، کہو تو اسے تائید کروا دو۔ موا بے اختیار چونکی۔ ان کے عین سامنے والی کرسی پر وہی بڑا جمان تھے۔ پاگل مت بنو ابھی، تنوا نے غصے سے کہا۔ مجھے پتہ ہے میں کتنی پیاری ہوں۔ اس کا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ دراصل تمہیں پتہ نہیں ہے اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ کبھی میری نانو جان کو دیکھو تو پتہ چلے، وہ اتنی بیوٹیفل اور گریسفل ہیں کہ بس۔ ارے یہ کس دور کی لڑکی ہے جو اپنی تعریف کے جواب میں اپنی نانو کی خوبصورتی کو ترجیح دے رہی ہے؟ ماوا کا دل چاہا پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھے۔ تنوا ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی نانو سچ مچ بہت پریٹی ہے۔ ایک اور مدھم لیکن شوق سی آواز سنائی دی۔ تم تنوا کی نانو سے ملی ہو؟ یابیر نے پوچھا تھا۔ نہیں ملی تو نہیں ہوں، لیکن ایک مرتبہ مارکیٹ میں انہیں تنوا کے ساتھ دیکھا تھا۔ یار وہ تو ایک دم اسٹار پلس کے ڈراموں والی نانی لگتی ہیں، ینگ بالکل۔ نمرا تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ یہاں سے نکلو، باہر جا کر بتاتی ہوں۔
بات کیا ہے؟ سہیلیوں، بڑے مزے کی بات ہے، تم دونوں سنتے ہی پھڑک اٹھو گی۔ اچھا، لیکن ابھی فارم اوپن ہونے والا ہے، تم نے جو کویشچن پوچھنے تھے وہ تو پوچھ لو، ہم 10 منٹ میں واپس آ جائیں گے، بس اب اٹھ چکو۔ چند سیکنڈ بعد ماوا نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ تینوں ہال کے پچھلے دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ ماوا کو اس طرح نو بوریت کا احساس ہونے لگا، اس نے گہری سانس بھر کر نظریں سامنے ٹکا دی۔ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے نا، باہر آ کر نمرا نے آسمان پر تیزی سے پھیلتے بادلوں کو دیکھ کر کہا۔ ٹھنڈی ہوا درختوں سے جھول رہی تھی اور موسم سرمئی سا معلوم ہوتا تھا، فضا میں خنکی تھی۔ ہائے کس قدر نان رومانٹک لڑکیوں، میرا تو دل چاہ رہا ہے سنبھل کے اس درخت پر جھولا ڈالوں اور جھولا جھولتے ہوئے وہ گانا گاؤں، آسمان کو لگانے ہاتھ میں، لو چلی چلی ہوا کے ساتھ میں، باقاعدہ ترنم سے گا کر خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ او زارا، شیخ کی جانشین، تم کیا موسم پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمیں اٹھا کر لائی ہو؟ تنوا نے پوچھا۔ نہیں، میں تم دونوں کو بوریت سے بچانے کے لیے اٹھا کر لائی ہوں۔ نمرا نے فخری انداز میں ان دونوں کو دیکھا۔ ماں صدقے، تمہیں کتنا خیال ہے ہماری بوریت کا؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہم اندر بیٹھے کسی قدر بوریت محسوس کر رہے ہیں، اس کا کتنی جلدی احساس ہو گیا تمہیں؟ ادھر آؤ نمرا، ذرا بلائیں تو لے لوں تمہاری۔ تم تو پہلے ہی بلاؤ، میری بلائیں لے کر تو اور خونخوار ہو جاؤ گی، اس لیے رہنے دو، کہا۔ اچھا بکو مت، ابھی نے بے نیازی سے کہا۔ نہیں بکتی، واللہ کس قدر تابع دار رہی ہو نمرا، میرا خیال ہے میں سچ مچ تمہاری بلائیں لے لوں۔ ابیر والہانہ آگے بڑھی۔ خبردار، دور دور۔ نمرا سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی، تیزی میں اس کی نوٹ بک سے فیروزی رنگ کا لفافہ پھسل کر نیچے گر گیا۔ سہیل پاک سب سے پہلی نظر تنوا کی پڑی۔ یہ کیا ہے نمرا؟ اس نے بڑھ کر لفافہ اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر چونک سی گئی۔ اس پر تو میرا نام لکھا ہے۔ ابیر متجسس سی قریب آ گئی اور تنوا کے ہاتھ میں پکڑا لفافہ دیکھنے لگی۔ ارے یہ تو، اس نے بغور ان سنہری حروف کو دیکھا جو تنوا کا نام ظاہر کرتے تھے، یہ تو عروش مرزا کی رائٹنگ ہے نا؟ استجابی انداز میں اس نے نمرا کی طرف دیکھا۔ نمرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ مجھے عروش نے دیا تاکہ میں تمہیں دے دوں، نمرا نے تنوا سے کہا۔ مجھے؟ تنوا حیران ہوئی، پھر لفافے کو سورج کے رخ پر کر کے بنا چاک کیے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں تمہارے لیے لیٹر ہے، میرا مطلب لو لیٹر، نمرا نے کہا۔ کیا؟ تنوا تو تنوا، ابیر بھی اتنے زور سے چلائی کہ روش پر یہاں وہاں چونچے مارتے کوے بھی ڈر کر اڑ گیا اور منظر پر ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ باقی رہ گئی تھی۔ اور بڑی تگ و دو کے بعد جب لیکچر میں تھوڑی سی دلچسپی محسوس ہونے لگی تو شولڈر بیگ میں رکھا موبائل فون وائبریٹ ہونے لگا۔ ماوا نے بیگ کی زپ کھول کر نمبر چیک کیا۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ آن کی آن اس کے چہرے پر روشن ہو گئی۔ سر اٹھا کر اس نے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر بیگ ہاتھ میں دبوچ کر چپکے سے باہر آ گئی۔ پورا پیج آخری کونے تک ویران پڑا تھا، صرف ہال کے اسپیکر سے نکلتی آواز تھی جو روشن دانوں سے ایک سرگوشی کی مانند باہر آ کر اس ویرانی کی پراسراریت کے حلقے کو توڑ رہی تھی۔ ماوا جلدی جلدی گراؤنڈ کی طرف چلی۔ اس کی ہلکی ٹک ٹک سے پورا پیسیج گونج اٹھا۔ جب تک وہ دروازے تک پہنچی موبائل کی وائبریشن بند ہو گئی، ساتھ ہی ماوا کے قدم بھی سست پڑ گیا۔ اس نے مایوس ہو کر موبائل کی LCD کو دیکھا جو تاریک ہو چکی تھی۔ وہ بڑے سے لکڑی کے دروازے سے کندھا ٹکا کر باہر گراؤنڈ کی طرف دیکھنے لگے۔ ہوا پتے اڑائے پھر رہی تھی جبکہ آسمان پر سرمئی کالے اور سفید بادل آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھے۔ دروازے کے بالکل سامنے لیکن کافی فاصلے پر اسے وہ 3 لڑکیاں دکھائی دی جو کچھ دیر قبل اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے سفید یونیفارم پر رنگین دوپٹے اوڑھ رکھے تھے۔ اتنی دور سے ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن تاثرات سے پتہ چلتا تھا کوئی گرما گرم بحث ہو رہی ہے۔ یہ یقیناً ابیر ہے، یہ نمرا، اور یہ جو سب سے کیوٹ ہے ضرور یہی تنوا ہوگی۔ اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا کیونکہ یہ تیسری لڑکی اسے بہت خوبصورت لگی تھی۔ بالکل باربی ڈال فیس تھا اس کا، ویسی ہی بڑی بڑی بے حد چمکدار آنکھیں، متناسب پیشانی، چھوٹی سی ناک اور ترچھا و دلکش بناوٹ والے لب۔ بہت کم چہرے اتنے مکمل محسوس ہوتے ہیں۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ماوا کے موبائل میں زندگی کی رمق جاگی تو اس نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ بالآخر تمہیں میری یاد آ ہی گئی، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ تمہاری یاد کب نہیں آتی؟ شہروز کے کھنکتے لہجے میں اس کا جملہ پکڑ کر فوراً جتایا۔ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ جل کر بولی۔ شہروز زور سے ہنس دیا۔
کبھی آپ ہمیں تانے دینے کے علاوہ یاد بھی کیا کیجیے۔ کس نے کہا میں تمہیں یاد نہیں کرتی؟ ماما نے پوچھا۔ میں ابھی تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی۔ واقعی؟ وہ چہکا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ میں نے ابھی ایک بہت پیاری لڑکی دیکھی ہے۔ میں سوچ رہی تھی اگر تم میرے بھائی ہوتے تو میں اس لڑکی کو تمہارے لیے پسند کرتی۔ ماما نے نیم سنجیدگی سے کہا۔ جواباً وہ ترنت بولا، میں تمہارا دل نہیں توڑ سکتا ماما، وہ لڑکی اتنی اچھی لگی ہے تو ابھی بھی میرے رشتے کی بات کر لو، صرف تمہاری خاطر میں اس سے دوسری شادی کر لوں گا۔ دوسری شادی کا نام بھی مت لو، زندگی عذاب بنا دوں گی میں تمہاری، ماما نے دھمکایا۔ جواب میں شروز ہنس دیا۔ وہ تو خیر تم نے پہلی شادی کر کے ہی میری زندگی عذاب بن جائے گی، دوسری کی گنجائش پھر کہاں رہے گی؟ پھر پوچھنے لگا، پھپھو کیسی ہیں؟ وہ سمینہ کے بارے میں بتا کر بڑے ماموں ممانی اور شیزا کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جواب میں شہروز اس سے اپنی ایڈمیشن کے متعلق بتانے لگا۔ اسے اسکالرشپ ملا تھا اور وہ اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ چند روز بعد اس کی فلائٹ تھی۔ اس کا مطلب ہے جب میں واپس آؤں گی تم ڈبلن میں نہیں ہوگے؟ ماما نے دل ہی دل میں حساب لگاتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے، میرا خیال ہے میں تمہیں مس کروں گی۔ بڑا احسان جتانے والا انداز تھا۔ اوہ آئی ایم آنرڈ مائی لیڈی، شہروز نے تیزی سے کہا۔ پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ ویسے اماں کا خیال ہے امریکہ جانے سے پہلے ہماری شادی ہو جانا چاہیے۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ ماما نے سرسری لہجے میں لیکن دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے کہا میری سیٹ کنفرم ہے اور اتنے شارٹ نوٹس پر ماوا کی واپسی بھی ممکن نہیں۔ اماں کہنے لگی تم شادی کا نام تو لو، ہم جیسے بھی ممکن ہوا ماوا کو بلوا لیں گے۔ میں نے کہا اماں آپ کو جو کرنا ہے کریں، میں تو شادی کا نام بھی نہیں لے سکتا، اگر لیا تو آپ کی کریئر اورینٹڈ بہو نیچے جھاڑ کر پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ بہت ہی خراب آدمی ہو تم شہروز، ممانی کو یہ بھی بتانا تھا کہ تم خود اسٹیبلش ہونے سے پہلے شادی کے کتنے خلاف ہو، ساری بات مجھ پر ڈال دی۔ تو کیا میں نے غلط کہا؟ شہروز نے سرت سے پوچھا۔ یاد ہے نا تمہیں انگیجمنٹ کے وقت ہم نے فیصلہ کیا تھا جب تک ہم دونوں اسٹیبلش نہیں ہو جاتے، کریئر نہیں بنا لیتے، دونوں میں سے کوئی شادی کی بات نہیں کرے گا۔ مجھے یاد مت کرواؤ شہروز، میں بھولی نہیں ہوں، لیکن تمہیں ممانی کو بتانا چاہیے تھا ابھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ ہم دونوں کا ہے۔ وہ پہلے ہی مجھ سے اس بات پر خفا رہتی ہیں کہ میں شادی کے ایشو پر کیوں بولتی ہوں، شیزا کی طرح خاموش کیوں نہیں رہتی، اب وہ اور خفا ہو جائیں گی۔ اس نے فکر مندی سے کہا تھا۔ ماوا تمہاری سینس آف ہیومر دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، شہروز نے یکدم خفگی و بیزاری سے کہا تھا۔ میں نے چھوٹا سا مذاق کیا تھا تم سے، اور تمہیں لگتا ہے میں نے اماں سے تمہارا نام لے کر کچھ کہا ہوگا؟ وہ ناراض ہونے لگا۔ ماوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اچھا سوری نا، مجھے کیا پتا تم مذاق کر رہے ہو۔ ایک بات اور، اماں نے شادی کی بات نہیں کی تھی، یہ میرا آئیڈیا تھا کہ جانے سے پہلے نکاح کر لیا جائے۔ میں نے فضان ماما سے بھی کہا تھا وہ اس بارے میں پھپھو سے بات کریں، اگر تم راضی ہو تو میں اپنی فلائٹ ایکسٹینڈ کروا سکتا ہوں۔ شہروز، ماما نے بے چارگی سے کہا، اب منع کروں گی تو تم خفا ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہیں تو انگیجمنٹ والا فیصلہ یاد ہے۔ نہیں خفا نہیں ہوگا، شہروز نے نارمل لہجے میں کہا، بس مجھے یوں ہی خیال آیا کیونکہ اسپیشلائزیشن کے لیے مجھے کم سے کم بھی 3 سال کا عرصہ چاہیے ہوگا۔ ان 3 سالوں میں ڈبلن بھی کتنی مرتبہ آ پاتا ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے سوچا یار منگنی بہت بے اعتبار سا رشتہ ہوتا ہے۔ شہروز، ماوا بری طرح متجسس ہوئی۔ اتنے بے اعتبار کیوں ہو رہے ہو؟ تمہیں خود پر بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ تم پر تو خیر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، البتہ اپنی میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ امریکہ میں کسی سنہری زلفوں اور نیلی آنکھوں والی نے مجھے پھانس لیا تو شکوہ مت کرنا، شہروز نے شرارت سے کہا۔ جواباً وہ اطمینان سے بولی، اور تم فکر ہی نہیں کرو، شکوہ نہیں کروں گی میں، بس تمہاری سنہری زلفوں اور نیلی آنکھوں والی کا چہرہ تیزاب ڈال کر جھلسا دوں گی اور تمہاری بوٹیاں کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گی۔ توبہ، کس قدر وحشی خیالات ہیں تمہارے، شہروز نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ان دونوں نے چند ادھر ادھر کی باتیں کی اور فون بند کر دیا۔ تمہیں خود پر بھروسہ نہ ہو شہروز، مجھے ضرور ہے۔ جب آئرش بیوٹی تمہاری توجہ نہ کھینچ سکی تو وہ امریکن چھپکلیاں کیا کر لیں گی؟ اس نے موبائل فون کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، پھر سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بات کرتے ہوئے وہ سیمینار ہال سے بہت دور آ گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واپس چل دی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور میرا گلا کچھ خراب ہے، آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہوگا۔ ایکچولی مجھے گرمی کی وجہ سے فلو ہو گیا ہے۔ ہاسٹل میں نے کھانا ہی کھایا تھا یار، بس اس کے بعد جب آئی ہوں تو گلا میرا دکھ رہا تھا، پھر میں ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہے، تو اسی لیے پھر یہ سب تو چلتا ہی ہے، اور کافی دنوں بعد مجھے یہ فلو ہوا ہے، ادروائز
فلو مجھے کم ہی ہوا ہے. لاسٹ ٹائم مجھے دسمبر میں ہوا تھا, 14 دسمبر انہی ڈیٹ میں ہوا تھا, اور اب جا کر ہوا. لیکن ابھی اتنا زیادہ نہیں ہوا, بس تھوڑا سا ہے. اگر میں تھوڑا احتیاط کروں تو صحیح ہو جائے گا. ابھی میں نے پنکھا بند کیا ہوا اور میں چلانے لگی ہوں اگلی ایپیسوڈ کے لیے ریکارڈنگ کرنے کے لیے, کیونکہ مجھے بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.